کہتے ہیں، جسے یوم الحشر کہتے ہیں، جسے یوم الجمعہ کہتے ہیں، جسے یوم القیامہ کہتے ہیں، جسے یوم الحاقہ کہتے ہیں، جسے یوم القاریہ کہتے ہیں، اس دن جب میرے رب کے حکم سے یہ بندوں کو اٹھایا جائے گا، پریشانی کا عالم ہوگا، یہ زمین مثل تانبا ہوگی، نیزے کے برابر سورج ہوگا، جس کی ایک آنکھ ہے اب کھلی اور وہ بھی اوپر کی طرف ہے، اور بعض اس دن ساری آنکھیں کھول کے وہ اپنی تپش اور جغل پر ہوگا، اور اس دن کی تپش دنیا کو اس کے پسینے میں اپنے اعمال میں گرمی کیے ہوئے ہوگی، مستغرق کیے ہوگی۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اس دن اپنے اعمال میں پھنسا ہوا گرمی کھڑا ہوگا، لیکن فرمایا اللہ اصحاب الیمین، لیکن یاد رکھو یہ سارے لوگوں کا حال نہیں ہوگا، ایک دائیں طرف والے ایسے کھڑے ہوں گے جو اس دن بھی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے زمرے میں۔ کتنا مشقت کا دن ہے بھائیوں، کتنا مشقت کا دن ہے۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ فرمایا جس کے اعمال غلامی والے، تابعداری والے، اللہ سے وفاداری والے، بندگی والے کثرت سے نکلے، یہ عیش والی زندگی میں ہوگا، یہ پریشان نہیں کھڑا ہوگا۔ فی عیشہ، آرام والی، راحت والی اور خوشی والی، فی عیشت راضیہ، جشن آ گئی، یہ قیامت والے دن بھی مسکراتا ہے۔ یہ راضیہ سے میں کہ استعارہ لے رہا ہوں، عیشہ آرام سے، سکون سے، اور راضیہ خوشی، فی عیشت راضیہ۔ علماء لکھتے ہیں کہ بندہ مومن کی ایک یہ شان ہے کہ موت کے وقت کی اس کے چہرے پر تبسم بکھرا ہوا ہوگا، اور جب یہاں موت کا ایک تبسم ہوگا تو قیامت والے دن بھی اس کا چہرہ نکھرا ہوا ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور اگر ہمارے اعمال تھوڑے نکلے، نمازیں رہ گئیں، روزے رہ گئے، حج و زکوٰۃ رہ گئیں، صدقات و خیرات رہ گئے، عبادات رہ گئیں، تو فرمایا فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، وہ کیا ہے حاویہ؟ وہ جہنم کا ٹھکانہ کیا ہے؟ نار حامیہ، ایک آگ ہے جو جلا دینے والی ہے۔ اب دوستوں کو پھر دیکھو، دو قسم کے لوگ کھڑے ہیں، ایک حاویہ کی طرف ان کو دکھایا جا رہا ہے، آگ بھڑکی ہوئی ہے، اور ایک کو جنت کے نظارے کرائے جا رہے ہیں، اس کے لیے آسودگی ہے، ذل الہی سایہ ہے اس کے لیے، کبریائی سایہ ہے اس کے لیے، اور وہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ہوگا؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ الذین آمنوا، یہ ایمان والے، وکانوا یتقون، اور پرہیزگاری کرنے والے لوگ ہیں۔ اب یہ صوفی صاحب ہمارے بزرگ جس بھرپور زندگی گزارنے کے بعد رخصت ہوئے، اپنے ایمان میں مضبوط تھے، مجال ہے کہ کوئی ان کے سامنے ادھر ادھر کی بات کر کے ان کو چپ کرا سکے، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ بڈھے کو سوٹا کیوں نہ چکنا پڑے، اپنا بازو کیوں نہ اس طرح لہرانا پڑے،
مجال ہے کہ وہ مصطفیٰ کی شان میں کوئی لفظ غلط ہو؟ نہیں سن سکتے تھے، وہ نہیں سن سکتے، وہ ایسا نہیں کرتے تھے، وہ ایسے لوگ، وہ ایسے بزرگ نہیں تھے، وہ تو اپنے نبی کے نام پر مر مٹ جانے والے لوگ. تو جب ایسے لوگ کھڑے ہوں گے تو قرآن فرماتا ہے انہیں کہا جائے گا کہ جڑی جرد پہنا نہیں دے کیا من دے ہو ارجی الى ربک، تسی تا اللہ اللہ کرنا لے ہو تو انہوں اصلا لگنا ہے. سبحان اللہ. ارجی الى ربک، ان کو ادھر بلایا جا رہا ہے. اس پر بھی میں کئی لطائف اور جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں تیسری اور آخری بات کہہ کے ہم اجازت چاہیں اور ختم شریف کی جو مجلس ہے، سماعت ہے، اسے لطف اندوز ہوں. ٹھیک ہے میرے بھائیوں، یہ دو تفسیریں تھیں جو میں نے عرض کی. بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے، اور یہ بڑا عجب انداز ہوگا اس ویلے پتہ چلنا ہے نا جس دن دیے لا کے